اس ویڈیو میں بات کریں گے بیریئرس آف کریٹیکل تھنکنگ کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ورڈ بیریئر کا مطلب سمجھ لیں۔ بیریئر مینس کہ رکاوٹ، کسی بھی چیز میں مطلب کوئی ہرڈل آ جائے جس کی وجہ سے۔ اب اس کے ٹرم کا کیا مطلب ہوا کہ مطلب کریٹیکل تھنکنگ کرنے میں ہمیں کیا ہرڈلس آتی ہیں، کیوں ہم کریٹیکل تھنکنگ نہیں کر سکتے۔ کریٹیکل تھنکنگ کے بارے میں اگر آپ کو نہیں پتا تو میری ایک ویڈیو ہے، اس پہ آپ وہ جا کے دیکھ لیں، اینڈ آپ کو میں بہت شارٹلی اس کا کنسیپٹ پہلے بتا دوں۔ کریٹیکل تھنکنگ مینس کہ آپ اپنا مطلب جو بھی سوچ رہے ہیں تو چیزوں کو کریٹیکلی سوچ رہے ہیں۔ مینس کہ آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جیسی چیز نظر آ رہی ہے یہ ویسی ہی ہے، آپ اس کے پیچھے لاجکس دیکھتے ہیں، آپ اس کے پیچھے ریزننگ کرتے ہیں، آپ کوسچنس کرتے ہیں کہ یہ اگر چیز ایسی ہے تو کیوں ہے۔ تو یہ کنسیپٹ ہے کریٹیکل تھنکنگ کا۔ اب بیریئرس دیکھیں گے ہم، بیریئرس کون سی ہیں، ایسی رکاوٹیں ہیں جو کریٹیکل تھنکنگ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلے ایگو سینٹرزم۔ ایگو سینٹرزم یہ ہوتا ہے کہ آپ نا ایگو کو لے آتے ہیں اس میں۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے، ایون آپ کے ساتھ نا کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی پرسن آپ کو لاجیکل ریزننگ بھی دے رہا ہے، آپ کو لاجکس بھی دے رہا ہے کہ یار آپ غلط ہو، پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں میں ٹھیک ہوں، کیونکہ اس ٹائم پہ آپ کی ایگو ہرٹ ہو رہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ جو چیز ہے جو میں نے کہہ دی ہے اٹس مین اٹس ٹرو، یعنی اٹ از ٹرو بیکاز آئی بلیو اٹ اینڈ آئی وانٹ ٹو بلیو اٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جب آپ اپنی ایگو اندر لے آتے ہیں نا اپنی سوچ میں، تو آپ کبھی بھی کریٹیکل تھنکنگ نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ چیزوں کو ان کی ریئل اپیرنس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سیکنڈ تھنگ سوشو سینٹرزم۔ سوشو سینٹرزم بھی سیم ایگو سینٹرزم کی طرح ہی ہے، لیکن اس میں سوشو کا لفظ یوز ہوا ہے، مینس کے سوسائٹی۔ یہاں پہ نا ایک گروپ آف پیپل ہیں یا کوئی سوسائٹی ہے جو سارے مل کے یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو ہم نے کہہ دیا یا جو چیز ہم نے کہی وہی ٹھیک ہے۔ وہ بھی اسی طرح لاجیکل ریزننگ پہ بلیو نہیں کرتے، وہ بھی چیزوں کو مطلب کریٹیکلی تھنکنگ نہیں کرتے، وہ بھی اپنی ایگو کو اندر لے آتے ہیں۔ تھرڈ تھنگ از اباؤٹ انوارنٹیڈ ازمپشنس۔ انوارنٹیڈ ازمپشنس مین کہ لوگ جو ہے نا وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس کے مطلب یہ نہیں دیکھتے کہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، بس اس کے پیچھے یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے کوئی پروف ہے، کوئی ایویڈنس ہے، کوئی جسٹیفیکیشن ہے اس کے پیچھے، یعنی کسی نے ان کو پروف نہیں دکھائے، کوئی ایویڈنس نہیں دکھایا، پھر بھی یہ مانتے جا رہے ہیں۔ مطلب وہی لکیر کے فقیر جو نظر آیا ٹھیک ہے یہی ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں اس پہ کوشچن کرنا کہ یار اس کا پروف دو مجھے، اگر یہ چیز تم بتا رہے ہو، تم سچ بول رہے ہو تو مجھے پروف دو، مجھے ایویڈنس دو، کیونکہ مجھے جسٹیفیکیشن کرنی ہے۔ لیکن اس طرح کے کوشچنس وہ نہیں کرتے، بس وہ سیدھے سے آدھے سے اگر وہ سوچتے ہیں اور سیدھی سے آدھی سے چیزوں کو لیتے ہیں۔ جب وہ لوگ اس طرح کی چیزوں کو مطلب لیتے جائیں گے نا تو تب ان کی یہ کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ ہونا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اینڈ لاسٹ تھنگ از اباؤٹ انوارنٹیڈ ازامپشنس، وشفل تھنکنگ۔ وشفل تھنکنگ میں ہوتا یہ ہے کہ مطلب لوگ نا امیجنیشن میں چل جاتے ہیں، مطلب لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار آئی وش کہ یہ ہوتا، آئی وش کہ میں ایک امیجنری ورلڈ میں ہوتی، آئی وش کہ میں مطلب امیجنری نہیں فینٹیسی ورلڈ میں ہوتی ہیں، یہ کرتی ہیں وہ کرتی، تو وہ اپنی سوچوں میں اور اپنی خواہشوں میں ہی رہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ یار وہ چیز نہیں ہے، وہ ریالٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتی، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ مطلب آئی وش اینڈ آئی وانٹ ٹو بلیو اٹ، مطلب اٹ از ٹرو بیکاز آئی وانٹ ٹو بلیو اٹ۔ تو وہ اسی طرح کی امیجنیشن میں ہی رہتے ہیں اور ان کی وشفل تھنکنگ ہی رہتی ہے، اور اس طرح کی یہ جو تھنکنگ ہوتی ہے نا یہ ہرڈل کریٹ کرتی ہے آپ کی کریٹیکل تھنکنگ میں۔ اب مجھے بتائیں آپ کہ اس میں آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی ہے یا آپ کو کوئی بھی کوسچن ہے آپ کا، تو وہ مجھے آپ کمنٹ سیکشن کے تھرو بتا دیں، اور اگر کوئی آپ اوپینین دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ شیئر کریں۔ اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔